दूसरा बात पहली 12 आयात हम तलावत करें कलाम पाक में से। इमाल की किताब उसका दूसरा बाब पहली 12 बल्कि 13 आयात तक हम तलावत करेंगे। जमात में से कोई भी तलावत करने में मदद कर सकता है। बुलंद आवाज़ बटन थोड़ा थले कर। पार्थी और मादी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया कप्पदूकिया और पैंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लबवा के इलाके के रहने वाले हैं, जो क्रेने की तरफ है और रूमी मुसाफिर खा यहूदी खा उनके मुरीद क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। बाज ने ठट्ठा कर कहा, ये तो ताज़ा मै के नशे में। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। चर्च में हम इसलिए आते हैं ताकि हम रिफ्रेश, इबादत करने से रिफ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं। ये इसलिए खुदा ने ला बनाया, कानून बनाया कि हम ताज़ा दम हो जाएं, फ्रेश हो जाएं खुदा की हुजूरी में आने से। और ये चर्च ही ऐसी जगह जहां खुदा की हुजूरी ठहरती है और उसकी हुजूरी में आने वाले रिफ्रेश हो जाते हैं, ताज़ा दम हो जाते हैं। और यहाँ जो मतन हमने तलावत किया है ईद पेंटिकोस के दिन का हवाला दिया गया है, और पेंटिकास्टल कलीसिया इसको बड़ा पसंद करती है, बड़ा फेवरेट है पेंटिकास्टल कलीसिया का। लेकिन सारी कलीसियाएं पेंटिकास्टल कलीसियाएं, सारी कलीसियाएं क्या हैं? ये कोई हमारा बड़ा फख्र नहीं है। जो भी रुलकुस के नजूल पर ईमान रखता है वो पेंटिकास्टल है, क्योंकि वो पेंटिकास्टल के वाक्या को मानता है, कबूल करता है, तस्लीम करता है। इसलिए सारी कलीसियाएं, सारे फिरके, सारी डिनोमिनेशंस जो भी पेंटिकोस के दिन रुलकुस के नजूल पर ईमान रखती है वो पेंटिकास्टल। और ईद पेंटिकोस्ट सिर्फ इस दिन ही नहीं था, बल्कि ये ईद पेंटिकोस्ट यहूदियों की ईद थी। और जब मुल्क को, उसका मतलब 50वां दिन, मुल्क के मिस्र से निकलने के बाद 50वें दिन जब पहाड़ पर थे, मुकद्दस मूसा पर शरीयत नाजल हुई, इसलिए पेंटिकोस्ट इसराइल से मंसूब है। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद, आसमान पर जाने के बाद 50वें दिन रुलकुस का नजूल होता है, इसलिए इसको पेंटिकोस के साथ मंसूब किया गया है, पेंटिकोस के साथ इसको मनाया गया है। और ये यहूदियों की ईद थी और
लोग बैठे हुए थे दुआ में, यीशु मसीह के कहने के मुताबिक शागिर्द, और यीशु मसीह ने कहा जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले बाला खाना में ठहरे रहना। और वो ठहरे हुए थे और उसका नज़ूल होता है और कलीसिया की पैदाइश होती। रुल्कुस का नज़ूल कलीसिया की पैदाइश का दिन। इसलिए जो भी शख्स पेंटिकोस्ट के वाक़या को तस्लीम करता है, कबूल करता है, मानता है, वो पेंटिकास्टल है। और इब्तदाई कलीसिया जो थी पेंटिकास्टल कलीसिया थी, क्योंकि उन्होंने इसको फॉलो किया है। रसूल और बाकी जो 120 की जमात थी, जो ही रूल कुछ नाजल होता है तो उन पर ठहरता है। और लिखा है जब ईद पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह क्या थे, जमा थे, और यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का। ये साइन है, ये अलामात है रुल्कुस के नजूल की, रुल्कुस के बैप्टिस्मे की। और फिर लिखा है उससे सारा घर जहां वो बैठे थे क्या हुआ, गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबान ने। ये साइन है, ये इजहार है, ये सबूत है रुल्कुस के नजूल का, उसके आने का। और फिर आगे लिखा है उनमें से हर एक पर आ, एक बंदे थे कल सारे थे, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कभी कभी ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मतन है, और ये बड़ा क्या कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल हवाला है कि जिसको खुदा चाहता है उसको ये नेमत देता है, ग्रंथी खत में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो इब्तदाई कलीसिया है, लिखा है उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को स्पेयर नहीं किया। ये नहीं कहा ये बंदा बड़ी अच्छी दुआ करता है, इतने आग पाकरू ठहर जाए, ये बंदा बड़ा रूहानी है, इस पर आकर पाकरू ठहर जाए। लिखा जो भी दुआ करे तो उनमें से हर एक पर आकर ठहरी। और फिर लिखा है और वो सब रूल उससे क्या हो गए, एक बंदा के सारे ही, सारे, एक शख्स की बात नहीं है। और फिर आगे लिखा है और गैर ज़बाने बोलने लगे, एक बंदा के सारे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की क्या बख्शी, ताकत बख्शी। किसी बंदे ने अपनी एबिलिटी से, अपनी खूबी से, अपनी रूहानियत से गैर ज़बान नहीं बोली, पाक रूह ने जैसी तौफीक, जैसी ताकत उस शख्स को बख्शी, उसी तरह उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उसी तरह उन्होंने खुदा के रूह की हिदायत से दुआ करना शुरू कर दी। और तकरीबन 17 शहरों के लोग, 17 इलाकों के लोग वहां मौजूद थे। और उन्होंने जब देखा कि ये गैर ज़बानें बोलना शुरू हो गई, लिखा है हर एक ने अपनी अपनी ज़बान में समझा। कहते हैं अगर गैर ज़बान बोले बंदा, तर्जमा होना चाहिए, अगर तर्जमा नहीं तो अकेला बोले। यहाँ 120 की जमात है, सब पर उल्कुस ठहरा है, सब पर गैर ज़बानें उतरी हैं, सब कुव्वत से भर गए हैं, सारे बोलना शुरू हो गए। ये इब्लीस का बहुत बड़ा हरबा है कि रुल्कुस के मसा से ईमानदार को खाली रखे। इसलिए हिचकिचाहट और प्रॉब्लम्स बड़े हैं और बहुत तरह के मसाइल आते हैं। और यहाँ जो ज़बानें बोली गई हैं, ये हर एक शख्स समझता है, और जिसको जिस मुल्क का था उसको उसकी समझ आ रही है। और ये प्योरली ज़मीनी ज़बानें थी। ज़बानों के बारे में लिखा है ये गैर ज़बानें थी। एक जगह पे लिखा है बेगाना ज़बानें, एक जगह पे लिखा है स्टम्बलिंग टंग्स, अजनबी ज़ुबानें। खुदा ने बनी इस्राएल से कहा मैं तुमसे अजनबी ज़ुबान में बातें करूंगा, पुराने अहदनामे में लिखा। इसलिए रुल्कुस का जो मस्सा है, रुल्कुस का जो तजर्बा है, रुल्कुस के नजूल का जो सबूत है, ये किसी भी ईमानदार शख्स की जिंदगी में उसका पहला निशान गैर ज़बानें। कोई भी ज़बान हो सकती है, ना समझ आने वाली ज़बान भी हो सकती है। और यहां किसी ने कोई ट्रांसलेटर नहीं ढूंढा, हर एक को उसकी ज़बान में समझ आ रही। कैसे भला?
فرض کرے میں مصر کا ہوں تو مجھے مصری زبان مل گئی ہوگی، ایلڈر صاحب کسی اور شہر کے ہیں، ان کو اس علاقے کی زبان مل گئی، ہر ایک فرق زبانیں بول رہا تھا، جس کو پاک روح نے جو طاقت بخشی اسی طرح اس نے بولنا شروع کر دیا۔ تو آج کلیسیائیں اس لیے ڈیڈ ہیں، وہ روح میں دعا نہیں کرتے، اس لیے پریسبٹیرین جو ہیں، رومن کیتھولک ہیں، اور باقی چرچ پاکستان ہے، اینگلیکن ہیں، سارے اسی جھگڑے میں ہیں، اسی مسئلے میں ہیں۔ جو غیر زبان بولے وہ ترجمہ بھی کرے، ترجمہ نہیں آتا خاموش ہو جائے۔ جو شخص جس کو خدا چاہتا ہے اس کو یہ نعمت ملتی ہے، یہ بھی زور دیتے ہیں۔ یہاں کسی ایک شخص کو نعمت کے طور پر نہیں ملی، لکھا ہے جتنے وہاں اس کمرے میں بالا خانے موجود تھے سب پر روح القدس آ کر ٹھہر گیا، اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے بولنے کی طاقت بخشی۔ جو بھی کسی شخص کو الفاظ دیے وہی اس شخص نے بولے۔ اس لیے اس کی ہمیں تڑپ ہونی چاہیے کہ روح میں کیسے دعا کریں۔ غیر زبانوں میں دعا کرنے کی 8 بلیسنگ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ غیر زبان بولنے کی 8 بلیسنگ کیا ہیں؟ اگر ہم اس کو لیں گے تو یقیناً بابرکت ہوتے چلے جائیں گے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم ایسا کریں۔ ابلیس جو بھی خدا کا کام ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے کلیسیائیں اسی جھگڑے میں ہیں۔ یہ نعمت ہے، اکیلا شخص بولے اور ایسے کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ اس کو ہم اگر پینٹیکسٹل تہوار یا اس واقعہ کو لیں گے تو لکھا ہے سارے ایک جگہ جمع تھے، سب پر روح القدس آ کر ٹھہر گیا، سب غیر زبانیں بولنے لگے، اور جس طرح روح نے انہیں طاقت بخشی اسی طرح بولے۔ روح میں کون کون دعا کرنا چاہتا؟ روح میں کون کون دعا کرنا ہے؟ اسی جسم سے دعا کرنے، روح میں دعا کرنا فرق۔ غیر زبانیں بولنے کی 8 بلیسنگ ہے۔ نمبر 1، جو شخص غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا کے عجائب کا اظہار کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اگر ہم 11ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ وہ سب حیران ہوئے، گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا۔ غیر زبانیں بول رہے ہیں، اور جس ملک کا کوئی شخص ہے اور جس کو خدا نے اس کے ملک کی زبان دی ہے، اور دعا کیا کر رہے ہیں، خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر رہے ہیں۔ ترجمہ ہے تھے کہ نہیں ہے؟ ترجمہ کہ نہیں؟ ہر ملک کا شخص اپنی زبان میں سن رہا۔ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، لکھا ہے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ ہر ایک کو یہی سنائی دے۔ جو لبوا سے آیا ہوا ہوگا کسی شخص کو لبوا کی زبان مل گئی ہوگی، جو مصر سے آیا ہوگا کسی شخص کو مصری زبان مل گئی ہوگی، جو شخص پمفیلیا سے آیا ہوگا اس کو پمفیلیا کی زبان ملے گی، کسی کو جو فروگیا سے آیا ہوگا کسی کو فروگیا کی زبان ملے گی۔ ایک شخص ساری زبانیں نہیں بول رہا تھا، ڈیفرنٹ شخص ڈیفرنٹ زبانوں میں دعا کر رہا تھا۔ جو شخص متعلقہ ہوتا اس کو اس کی سمجھ آتی، ترجمان کی ضرورت نہیں تھی وہاں۔ اور جو شخص غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتا ہے۔ بغیر روح سے ہم خدا کی عظمت کو، اس کے بڑے کاموں کو بیان نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہے۔ پاک روح ہم میں سے ہو کر بڑے بڑے کام بیان کرتا ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بطور انسان کوئی شخص خدا کے بڑے کاموں کا بیان نہیں کر سکتا۔ جب روح میں دعا کرے گا، جب غیر زبانوں میں دعا کرے گا، خدا کے بڑے بڑے کام بیان کرے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ انسان ہے، بطور ایماندار ہم خدا کے بڑے بڑے کام بیان کر سکتے ہیں۔ ہم
کبھی کبھی کہتے ہیں ہم خدا جیسے نہیں کر سکتے کام. خدا کا روح اگر ہمیں ہے تو خدا کام کرے گا, ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں, نہ ہم کر سکتے. اس لیے جو شخص غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے خدا کے بڑے بڑے کاموں کو بیان کرتا ہے, اس کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ ہو سکتا ہے دوسرے کو سمجھ نہ ہو. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خدا ترجمان دیتا ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خدا کلام کرتا ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خدا انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے, وہاں کسی مترجم کو کھڑا کر دیتا ہے, کسی نعمت والے شخص کو کھڑا کر دیتا ہے. ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خدا ترجمان مہیا کرتا ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, ہمیں ضرور سمجھا. جب ضرورت ہوتی ہے خدا خود ہی دیتا ہے. اسی ایسے جھگڑے چ لگے خدا سانو سمجھ بھی نہیں ملے. بڑے بڑے کام روح القدس کی مدد سے, غیر زبانوں میں دعا کرنے سے خدا کے بڑے بڑے کام بیان کر سکتے ہیں, اور ہمیں کرنے چاہیے. اور جس طرح غیر زبان بولنے والا شخص خدا کے عجیب کاموں کو بیان کرتا ہے, اس کو بے شک سمجھ نہ ہو, لیکن وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کو بیان کر رہا ہے. کیسے بلا؟ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ترجمہ ملتا ہے. ایک جگہ پہ ہم دعا کر رہے تھے تو ایک شخص غیر زبانیں بولنا اتنے جوش سے بھر گیا, وہ بڑی بلند آواز اس نے غیر زبانیں بولنا شروع کر. وہ تھوڑی سی غیر زبان بولنے کے بعد خاموش ہوا. ایک شخص پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی دیر وہ جوش سے بھر گیا اور بڑی بلند آواز اس نے ترجمہ کرنا شروع کر دیا. جو کچھ نے غیر زبان بولی اس نے اس کا ترجمہ کر دیا. میرا تجربہ بھی یہی ہے, جب ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے سمجھنے کی, اور جب میں غیر زبان بول رہا تو وہ بڑا جوش سے میں بھر جاتا ہوں, آواز بلند ہو جاتی. کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا, آٹومیٹیکلی آواز اونچی ہو جاتی ہے, اور غیر زبان بولنے کے بعد جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ترجمہ شروع ہو جاتا. ایک جگہ ہم دعا کر رہے تھے کسی فیملی میں, تو یکدم میں جوش سے بھر گیا, غیر زبانیں بولنے لگا. تو اس کے بعد مجھے اردو میں دعا میرے منہ سے نکلی کہ اس بھائی کی بیٹی تھی شیخ پورہ میں, وہ بڑی پریشان ہے, اس کے پرابلم ہے بدن میں, بڑی ٹینشن میں. تو میں نے بھائی کو کہا فون کر کے پوچھے ذرا کیا پرابلم. اس نے کہا 2-3 دن میں بڑی پریشان ہوں. یہ ہے ترجمہ. جہاں ضرورت ہوتی ہے آپ شخصی طور پر تجربہ کر سکتے ہیں, میں کہوں گا آپ کو کرنا چاہیے. اس لیے روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ روح میں دعا کرتے ہیں, ورنہ وہ بڑی مشکل سے 10 منٹ دعا کریں گے اور اگزاست ہو جائیں گے, الفاظ ان کے پاس سے ختم ہو جائیں گے. نمبر 2, جو روح میں دعا کرتا ہے خدا کی تمجید کرتا ہے, اس کو میگنیفائی کرتا ہے, اس کی شان کے شیان, اس کی تمجید اور اس کی عزت کرتا ہے. ویسے انسان خدا کی عزت نہیں کر سکتا. پڑھیں گے حوالہ اعمال کتاب اس کے 10ویں باب کی 44ویں آیت. کوئی جلدی سے اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ. لکھے پطرس یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے, اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی, کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے. ایک شخص نے بولی جس کو نعمت دی خدا نے, کہ سب نے بولی. ابھی وہ جسٹ کلام ہی کر رہا ہے, ابھی وہ خدا کے منہ کی باتیں سنا رہا ہے. روح القدس ان پر اس قدر نازل ہوا, اس قدر روح القدس کی جنبش ہوئی. سب نے جو بھی کلام سن رہے تھے غیر زبانیں بولنے شروع کر دی, اور یہ غیر قوم کے تھے, یہ ایماندار نہیں تھے. غیر قوموں کے لیے بھی یہ بخشش ہے, غیر قوموں کے لیے یہ گفٹ ہے. وہ بھی خدا کی حضوری سے محسوس ہو سکتے ہیں, وہ بھی روح میں دعا کر سکتے ہیں.
किसी एक से लिखा, तरह तरह की जुबानें बोलने लगी। 4-5 साल पहले की बात है। जिसको खुदा चाहता है उसको नेमत देता है, लेकिन सब के लिए। एक जगह मैंने टीचिंग दी होली स्पिरिट पे, पाक रूह पे। बाद में मैंने उनको कहा कि 14-15 लोग थे। मैंने कहा दुआ आपके लिए करूं, मैं पाक रूह के लिए, मसा के लिए। कहते हैं ठीक है। मैंने सर्कल बनाया हाफ, और कुछ लोग बड़े जोश से दुआ कर रहे थे, कुछ आहिस्ता से कर रहे थे। पाक रूह की बात बताने, खुदा जो शख्स अपने आप को रिलीज करता है, खुदा के कंट्रोल में रहता है, उसको रूल कुछ से खुदा भर देता है। इधर से मैं दुआ करता जा रहा था, कुछ लोग बड़े ऊंची बात, मैंने कहा ये जो बड़े जोश के साथ दुआ करें, इनको पाक रूह का बैतस्मा हो जाए। जो चुप कितने तो होना ही नहीं। मैं इधर दुआ करता जा रहा हूं, और जब मैं वापस आया, जो आहिस्ता दुआ करता वो गैर ज़बानें बोल रहे थे। हालेलुया। ये खुदा का रूह है, जिसको जी चाहता है टच करता है, लेकिन खुदा चाहते है हर एक शख्स को टच करे, जो भी अपने आप को पेश करे। और जिस कदर कोई शख्स खुदावन को मैग्नीफाई करना चाहता है, उसकी तमजीद करना चाहता है, वो रूह में दुआ करे। खुदा की इज्जत, उसकी शान के शयान, अगर कोई शख्स खुदा की हजूरी में बैठकर दुआ करेगा, खुदा उसको ब्लेस करता चला जाएगा। ये गिफ्ट है, वैसे हम नहीं कर सकते। नंबर 3, जो शख्स गैर ज़बानों में दुआ करता है, वो डायरेक्ट खुदा से बात करता है। केड़ा डायरेक्ट खुदा गल करना चाहता है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, इसी झगड़े में रहे कि तर्जमा होना चाहिए, गैर ज़बान एक नेमत है, ये सबको नहीं होनी चाहिए, सबको नहीं होती, तो फिर हम खाली रहेंगे, रोल कुछ की मामूरी से खाली रहेंगे, पाक रूह में दुआ नहीं कर सकते। जो शख्स गैर ज़बानों में दुआ करता है, डायरेक्ट खुदा से बिला वास्ता बात करता है, खुदा से हम कलाम होता है, वो खुदा से पूछ सकता है, वो खुदा से ब्लेसिंग हासिल कर सकता है, वो खुदा के प्लान के बारे में जान सकता है, वो खुदा की मनसूबाबंदी के बारे में जान सकता है। बगैर रूह के कोई शख्स डायरेक्ट खुदा से कलाम नहीं कर सकता। खुदा एक रूह है, वो हमारी रूह के साथ उस वक्त मिलेगा जब हम रूह में दुआ करेंगे। इसलिए जितना हम इसके लिए बेचैन होंगे, उतना हम रूह कुछ से मामूर होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। जितना इसकी मुखालफत करेंगे, उतना हम खाली रहेंगे। आप देखते हैं कलीसियाएं सारी जिंदगी कितने सालों से रोल कुछ से खाली, रोल कुछ के मसा से खाली। वो लस्सी दुआएं करते हैं, रूह में डीपर नहीं जाते। वो जितना कोई शख्स डीप जाएगा, जितना कोई शख्स गहरे में चला जाएगा, उतना वो शख्स रूह कुछ से मामूर होता चला जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट खुदा से कलाम कर लेते हैं जब रूह में दुआ करते हैं। जब रूह में दुआ नहीं करते, फिर इनडायरेक्ट खुदा से कलाम करते हैं। ये हवाला करंथियों 14 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, जो बेगाना जुबान में दुआ करता है, वो किससे दुआ करता है? किससे करता है? किससे करता है? ऊंची बोलो, किससे करता है? हालांकि वो खुद नहीं समझता क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन खुदा उसकी समझता है। अगर थोड़ा डाउट है इस हवाले को पढ़ ही लें। 14 बाब की दूसरी आयत, कोई भी पढ़ सकता है। पहला करंथियों 14 बाब की दूसरी आयत। जो शख्स गैर जुबानों में, बेगाना जुबानों में बातें करता है, वो खुदा से हम कलाम होता है, खुदा से बातें करता है, बेशक उसको खुद भी समझ है या नहीं। दूसरी आयत में लिखा, क्योंकि जो बेगाना जुबानों में बातें करता है, वो आदमियों से बातें नहीं करता, बल्कि खुदा से, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो अपनी रूह के वसीला से भेद की बातें करता है। ये है गैर ज़बानों की ब्लेसिंग,
یہ ہے روح میں دعا کرنے. اگر ساری زندگی جسم میں دعا کرتے رہنا ہے, کیسے ہم گرو کریں گے؟ ڈیپر کیسے جا سکتے ہیں؟ رول اس کی گہرائی کو کیسے ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اس خط میں لکھا ہے خدا کی محبت میں اس قدر گہرے ہو جاؤ, اس کی لمبائی, اس کی چوڑائی, اس کی اونچائی اور اس کی گہرائی کو سمجھ سکو. کیسے سمجھیں گے؟ خدا کتنا بڑا ہے, خدا کے کام کتنے بڑے ہیں, کتنا عظمت والا خدا ہے, کتنا گہرا خدا ہے. زبور کی کتاب میں لکھا ہے اس کے بھید جو ہیں بڑے عمیق ہیں, اس کی سنتیں بڑی عمیق ہیں, اور عمیق کا مطلب بڑی گہری ہیں. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ جب روح میں دعا کریں گے, پھر اس کے گہرے بھیدوں کو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. میں نے بیپٹسٹ اور پریسبٹیرین اسکالرز کی بڑی کتابیں پڑھی, لیکن وہ جسمانی طور پر, جسمانی علم میں, تاریخ میں, جیوگرافی میں, مختلف بائبل کے ٹاپکس میں بڑے ماہر ہیں, لیکن جب روح القدس کی گہرائی کی بات آتی ہے وہاں وہ سٹاپ ہو جاتے ہیں. دنیا کے بڑے نامور اسکالرز جو گزرے ہیں, بڑے عالم لوگ جن کا بڑا نام تھا دنیا میں اور ہے بھی, جب روح القدس کی گہرائی کی بات آتی ہے, جب روح القدس کی نعمتوں کی بات آتی ہے, جب روح القدس کے پھلوں کی بات آتی ہے, جب روح القدس کا تجربہ کرنے کی بات آتی ہے, وہاں ان کی رائٹنگ سٹاپ, کیونکہ پاک روح ان کے ذہن کو نہیں کھولتا. خدا سے ڈائریکٹ بات نہیں کر پا رہے ہوتے وہ. تفسیروں کے لیے پاک روح ان کی مدد کرتا ہے, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں اس کے مسا سے ہم ڈیپر چلے جاتے ہیں, گہرے طور پر خداوند میں چلے جاتے ہیں, ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. پھر میں نے پینٹیکاسٹل کچھ اسکالرز کی کتابیں پڑھی, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو کھولا کہ کیسے ہم روح میں آگے بڑھ سکتے ہیں, غیر زبانیں بولنے سے کیسے ہم خدا سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے خدا سے باتیں کرتا ہے, آدمیوں سے نہیں کرتا, حالانکہ وہ خود بھی نہیں سمجھتا, لیکن خدا اس کی سمجھ رہا ہے. جب آپ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں خدا آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, آدمی کرے یا نہ کرے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو خدا سے بات کر رہے ہیں. اسی نے ساتھ دوجا بندہ سمجھے کہ میں کی کہہ رہا ہوں. ہمیں خدا سے ہم کلام ہونا ہے, ہم نے خداوند کی تعظیم کرنی ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے, براہ راست اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیں. خدا ہم سے ہم کلام اپنے گہرے بھید ہم پر اشکارا کرے گا. یہ کوئی پڑھا لکھا نہیں کر سکتے اتنے بھید کھول سکتا ہے. ایک کتاب میں پڑھا تھا آرٹیکل, وہ شخص کہتے کانفرنس میں میں نے جانا تھا اور میں کئی دنوں سے دعا کر رہا تھا کہ خدا روحیں بچے, روحوں کی نجات کے لیے کا کام ہو. کہتے ایک دن میں دعا کرا, خدا نے مجھے کہا سٹاپ یور پریئر, اپنی دعا بند کر دے. انہوں نے کہا میں خدا کے کیوں, خدا بند کیوں کرا؟ اس نے کہا جو میں چاہتا ہوں وہ دعا نہیں تو کر رہا. پھر اس نے پوچھا خدا میں کیا کروں, کیسے دعا کروں؟ خدا نے اس کو بتایا کہ تو لیڈرشپ کی تیاری کے لیے دعا کر, لیڈرز کو تیار کر, قیادت کو تیار کر, روحوں کے بچانے کے لیے دعا نہ کر, تاکہ لیڈرز تیار ہوں, وہ جائیں خدا کے کھیت میں کام کرنے کے لیے. آپ لیڈرز کی پریپریشن کے لیے دعا کر تاکہ لیڈرز تیار ہوں. خدا کی کیا مرضی ہے, ہماری کیا مرضی ہے, یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا کی مرضی کو اس وقت انڈرسٹینڈ کریں گے جب ہم روح میں دعا کریں گے, خدا ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے گا. پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ترجمہ کے نہیں, جہاں ضرورت ہے خدا خود ہی سمجھا دے گا. سانو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسی پریشانی میں لگے رہیں گے کبھی بھی روح سے معمور نہیں ہوں گے, کبھی بھی روح القدس کا تجربہ نہیں کر, کبھی بھی پینتی کوس کا تجربہ ہمیں نہیں ہو سکتا. اسی جھگڑے میں رہیں گے. اور یہ ابلیس کا بہت بڑا منصوبہ, کئی خیالات آپ کے ذہن میں ڈال, بڑے بڑے اسکالر اسی الجھن میں ہیں اور روح القدس کا پینتی کوس کا تجربہ نہیں کر پائے. بڑی بڑی رائٹنگ ہے دنیا میں ان کی, لیکن پینتی کوس کا تجربہ
ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ نمبر 4، جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ خدا کے بھید کی باتیں کرتا ہے۔ کیسے بھید کی باتیں کرتا ہے؟ خدا بڑے بڑے راز کھول دیتا ہے۔ مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بڑا پڑھا لکھا شخص ہونے کے ناطے اس نے مکاشفہ کتاب بڑی بے لکھی، نے اس سے کلام کرنا شروع کر دیا، خدا نے اس پر بھید کھولنے شروع کر دیے، خدا نے آنے والے دنوں کی ساری باتیں اس کو بتا دی، مستقبل کے حالات خدا نے اس پر اشکارا کر دیے، اور اس کو کہا ان کو لکھ، آنے والے حالات کیسے ہوں گے، ایماندار شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کی بلیسنگ کیا ہوگی، ابلیس کا ٹھکانہ اور اس کا انجام کیا ہوگا، ابلیس کے پیروکاروں کا انجام کیا ہوگا، ایماندار شخص کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ یہ سارے بھید اس شخص نے روح سے بھر کر یہ بیان کیے اور پاک اس کو بتاتا گیا، وہ شخص لکھتا گیا۔ یہ ہے روح القدس میں دعا کرنا یا غیر زبانوں میں دعا، بھید کی باتیں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ تو کر نہیں سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں۔ کون کرتا ہے؟ پاک روح ہمارے وسیلہ سے، روح القدس ہمارے تھرو بھید کی باتیں کرتا ہے، نئی نئی باتیں ہمیں سکھاتا ہے، طے کی باتیں سکھاتا ہے، ایسی باتیں جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں وہ باتیں یاد کرواتا ہے۔ یہ ہے روح میں دعا کرنا، پاک روح کی حضوری میں نئے نئے بھید خدا ہم پر یا اس شخص پر جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے اشکارا کرنا شروع کر دے گا، بھید کھولنا اس کے لیے شروع کر دے خدا۔ ویسے تو ہمیں نظر نہیں آتی کل کیا ہونا ہے، لیکن اگر روح القدس کا تجربہ ہے آپ کو آنے والے دنوں کی باتوں کے بارے میں خدا بتا دے۔ ایک دفعہ میں دعا کر رہا تھا، میری دعا میرے اس بچی کو بچا لے، بڑی دیر دعا میں آتا رہا، میں نے سوچا یہ کیا پرابلم ہے، سمجھ نہیں آتی کس کے لیے خدا۔ تو کسی کے گھر میں وزٹ کرنے گیا، ان بہن نے مجھے کہا کہ بچی ایک اسلام آباد، اس کے بال کسی نے رات کو کاٹ دیے، بڑی مشکل میں ہے، ہاسپٹل میں ہے، اس کے لیے دعا کر۔ اس سے پہلے پاک روح مجھ سے دعا کروا، مجھے نہیں تھا پتا، ہمارے سامنے وہ بھید کھول دے۔ کب؟ جب روح میں دعا کریں گے، غیر زبانوں میں ہم دعا کریں گے۔ نمبر 5، جب غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں ہم اپنی ترقی کرتے ہیں۔ جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے کس کی ترقی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے۔ اور دنیا یا کلیسیا اس الجھن میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے اپنی ترقی کرتا ہے، تو اس کو پھر اپنے آپ میں دعا کرنی چاہیے۔ میں اس کو ایسے لیتا ہوں، ایک جگ ہے، پانی ہے اس کے اندر، آدھا پانی کو تو باہر آئے گا، آدھا جگ پانی کا تو باہر آئے گا، اگر بھر دیا جائے تو باہر بہنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی ترقی دوسروں کے لیے، ہم ہی اگر ان سے بھرے ہوئے نہیں ہیں تو دوسروں کو کیا فائدہ ملے گا؟ خدا کا کام کیسے کریں گے؟ جتنا کوئی شخص غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے اس کی اپنی ترقی ہوتی ہے، جب اس کی ترقی ہوگی وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ کدی کدی میں کلا ہی بڑی دعا کرنا اور باہر کچھ بھی نہیں کرتا، وہ شخص دوسروں کے لیے بے فائدہ ہے، یا اس کا کوئی فائدہ نہیں دوسروں کو، اس کی ترقی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میں سمجھوں اس کی اپنی ترقی بھی نہیں ہو رہی۔ جب باہر ہی نہیں بہ رہی ترقی، یا اس کا جو مسئلہ ہے پاک روح کو اس کی زندگی میں، اس کا کوئی دوسروں کو فائدہ نہیں ہو، اس کی اپنی ترقی بھی نہیں۔ اس لیے جگ اگر پانی سے بھرا ہوگا آٹومیٹکلی باہر بہنا شروع ہو جائے گا۔ جتنا کوئی شخص غیر زبانوں میں دعا کرے گا اس کی اپنی ایڈیفکیشن ہوتی چلی جائے گی، وہ ترقی کرتا چلا جائے گا خدا میں۔ جب وہ ترقی کرے گا آٹومیٹکلی دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ اگر دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کی اپنی ترقی بھی نہیں۔ جتنا مرضی وہ کہہ لے اپنے آپ کو میں بڑا دعا گو، میں بڑی دعا کرتا ہوں، کیونکہ اگر اس کی ترقی ہوگی دوسرا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔
وہ خدا کا کام کرے گا, گواہی دے گا, باہر نکلے گا, خدا کے کھیت میں جائے گا. اس کی مجبوری ہے کیونکہ مسیح یا خدا اس کی ترقی اس سے باہر آ رہی. اگر نہیں آ رہی تو اس کی اپنی بھی نہیں ہو رہی. ایک خادم کہتا ہے ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ غیر زبانوں میں دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم خدا کے بھیدوں کو انڈرسٹینڈ کر پائیں, خدا میں ڈیپر چلے جائیں, ہم روح القدس کی حضوری میں اور بڑھتے چلے جائیں, معمور ہوتے چلے جائیں اس سے. اسی اتنے کنات پسند ہاں, خدا نے جننے چ رکھیا اونا ہی ٹھیک ہے. گرنتھی خط میں لکھا ہے روحانی نعمتوں کی آرزو رکھو, خواہش رکھو. ہم نے آگے بڑھنا ہے, بڑھتے جانا ہے پاک روح سے, روح سے معمور ہوتے جانا ہے. کیسے سیلف ایڈیفیکیشن ہوگی, اپنی ترقی کیسے ہوگی؟ جب غیر زبانوں میں دعا کریں گے آپ روح سے معمور ہوتے چلے جائیں گے, بڑھتے چلے جائیں گے. دوسرے لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے, آپ کی بلیسنگ دوسروں تک پہنچے گی, آپ کی ترقی دوسروں تک پہنچے گی, خدا کی بادشاہی کا کام بڑھے گا, ترقی ہوگی, اس کے نام کو جلال ملے گا. اگر وہ کار ہی بیٹھا پریا ہوا بیٹھا تو کوئی پریا نہیں, کیونکہ اگر بھرا ہوا ہوتا تو وہ آٹومیٹکلی بہنا شروع کر دے گا. اس لیے اگر اپنی ترقی ہوگی تو دوسروں تک ہم پہنچیں گے. اگر خود ہی بندہ سستی دم آ رہا ہوا تو دوسرے کو کیسے ایکٹیو کرے گا؟ وہ دوسرے کو کبھی نہیں کہہ سکتا. ایک مثال سناتے ہیں, کسی استاد کے پاس ایک ماں جاتی ہے اپنے بچے کو لے کر, گڑ بڑا کھاندا ہے, انہوں کی کرو, منع کرو. استاد جی نے کیا کل اس کو لے کے آنا. جب کل ماں لے کے جاتی ہے بچے کو تو استاد جی کہتے ہو گڑ نہیں کھانا آئندہ تو. انہوں نے کہا تسی کل یہ گل کر چھڑنی سی. انہیں کہا کل میں بھی کھادا سی. تو جو کام خود نہیں کرتے دوسروں کیسے کہہ سکتے؟ یا جو کام جو عادت ہمارے اندر ہے دوسروں کو نہیں کہہ سکتے یہ نہ کر. جب سیلف ایڈوکیشن ہوگی, ہماری اپنی شخصی ترقی ہوگی, یہ بہنا شروع ہو جائے گا. لکھا ہے فلپس روح القدس سے بھرا ہوا جب سامریا میں جاتا ہے اور دوسرے علاقوں میں جاتا ہے, وہاں خدا اس کے وسیلے سے عجیب کام کرتا ہے, معجزات وقوع میں آتے ہیں, جادوگر توبہ کرتے ہیں, لوگ دھنگ رہ جاتے ہیں. کس قدر اس شخص میں قدرت ہے. یہ ہے سیلف ایڈوکیشن, اپنی ترقی. نمبر 6, جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو ہم روح میں دعا کرتے ہیں. کیسے؟ گرنتھی خط میں لکھا ہے جو روح میں, جب میں روح میں, پڑھیں گے اس حوالے کو, گرنتھیوں خط 14 باب 14 آیت, جس کو مل جائے وہ پڑھ سکتا ہے. اس لیے غیر زبانوں کی بلیسنگ جو ہے ہر ایک ایماندار شخص کے لیے, کسی ایک کے لیے نہیں. 14 آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ اگر میں کسی بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بیکار. دعا کون کر رہی ہے بیگانہ زبانوں میں؟ روح کر رہی ہے, آپ کی عقل نہیں کر رہی. آپ کو لفظ نہیں چننے پڑیں گے, جملہ نہیں ترتیب دینا پڑے گا, آٹومیٹکلی پاک روح کے ساتھ آپ کی روح مل کر دعا کر رہی ہوتی. پاک روح نہیں تھکتا, بیزار نہیں ہوتا, لفظ نہیں ختم ہوتے, دعائیا روٹین نہیں ڈسٹرب ہوتی اس کی. جب وہ آپ کے اندر رہ کر دعا کرے گا, جب آپ کی روح اور روح کے ساتھ مل کر, القدس کے ساتھ مل کر دعا کرے گی, آپ کی دعا بڑھتی چلی جائے گی. 10 منٹ کی دعا نہیں ہوگی بلکہ پاک روح آپ کی ہیلپ کرے گا اور جو کچھ وہ چاہے گا آپ سے دعا کروائے گا. آپ کی روح دعا کر, پھر انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یا کیا کہہ رہی ہوں. پاک روح کو پتا کیا کہنا ہے آپ نے. یہ بلیسنگ ہے کسی بھی ایماندار شخص کے لیے غیر زبانوں میں
दुआ करना बहुत बड़ी बरकत है। ये उस पर डिपेंड करता है कितना इस ब्लेसिंग को हासिल करना चाहते हैं। इसलिए जब रूह में दुआ कर रहे तो हमारी अकल क्या होती है? बेकार होती है। हम खुदा के रूह के साथ हमारी रूह मिलकर दुआ कर रही होती है। नंबर 7, जब गैर ज़बानों में दुआ करते हैं तो हम शिफायत कर रहे होते हैं। किसकी शिफायत कर रहे होते हैं? पाक रूह हमारी शिफायत कर रहा था। रोमियो खात 8 बाब की 26 आयत में लिखा है, जिस तौर से हमको दुआ करनी चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है और रूह कुछ मुकद्दसों के लिए ऐसी आहें बार बार कर शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। कौन शिफायत करता है? रूह कुछ करता है। किन के लिए? हमारे लिए, हमारी कमजोरी के लिए दुआ करता है। जो आंसू बहाते हैं वो हमारे नहीं होते, पाक रूह के होते हैं। जो कमजोरियां हमारे अंदर होती हैं, रूह कुछ उनको धोता चला जाता है। जो दाग हमारी जिंदगी में होते हैं, जब पाक रूह को मौका देंगे, रूह कुछ में दुआ करेंगे, हमारी कमजोरियां धुलती चली जाएंगी। मुकद्दस दाऊद कहता, तेरा कलाम मैंने अपने दिल में रख ले ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। 51 ज़बूर में कहते, ऐ खुदा अपनी रूह मुझसे जुदा ना कर, मुझे असरे नो मुस्तकिम रूह दे ताकि मैं तेरे साथ मिल सकूं। मैं तुझसे जुदा हो गया हूं, तेरी रूह जुदा हो गया है, तेरे साथ मेल करना मेरे लिए मुश्किल है, तेरी हजूरी में बैठना मुश्किल है। फिर से नई रूह मुझसे इनायत कर ताकि मेरी रूह के साथ मिलकर तेरी हजूरी में वक्त गुजार सके। यह है गैर ज़बानों की ब्लेसिंग। रूह कुछ हमारी शिफायत करता है, इंटरसीड करना शुरू कर देता है। हम किसी के लिए शिफायत नहीं कर सकते। हम उसको देखें, ये बड़ा मगरूर शख्स है, ये मेरे साथ बोलता नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बदतमीज है, ये पाक रूह ऐसा काम नहीं करेगा। वो शिफायत करवाएगा, पाक रूह इंटरसीड करेगा थ्रू अस, हमारे वसीले से, हमारे जरिए। उसको ईमानदार शख्स की जरूरत है ताकि वो शिफायत करे। किसी मुर्दा रूह के लिए शिफायत करे, किसी गुनाहगार शख्स के लिए शिफायत करे, मुकद्दसों की तरक्की के लिए शिफायत करे। यह भी करता है, पाक रूह करता है। अगर उसको मौका देते हैं फिर वो करना शुरू कर देता है। इसलिए जिस कदर हम रूह में दुआ करेंगे हमारी दुआया जिंदगी चेंज होती थी। नंबर 8, जब हम रूह में दुआ करते हैं खुदा के नाम को क्या मिलता है? जलाल मिलता है। वैसे हम नहीं कर सकते। जिस्म में दुआ करने से हम खुदा के नाम को जलाल नहीं दे सकते। जब रूह में दुआ करेंगे, इमाल की किताब उसके 10वें बाब की 46 आयत में लिखा हुआ, जब रूह में दुआ करेंगे खुदा के नाम को जलाल देंगे, उसकी शान के शयान उसकी तारीफ कर पाएंगे, उसको हम बुलंद करना शुरू कर देंगे, उसके जलाल के लिए हम खुदा की हजूरी में आएंगे। मुझे तजर्बा है, आप गैर ज़बान में दुआ करें, एक वक्त ऐसा है कि आप रूहानी गजलें गाना शुरू कर देंगे। वो आपकी नहीं होंगी, पाक रूह आपके थ्रू करवाएगा। कई दफा मेरा तजर्बा हुआ है। जो ही आप दुआ में ठहरेंगे और खुदा की हजूरी जब ठहर जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी, आप गैर ज़बानों में गीत गाना शुरू कर देंगे खुदा के जलाल के लिए। ये शायरी रूह कुछ की होगी, आपकी नहीं होगी, मेरी नहीं होगी। पाक रूह खुद ही खुदा के जलाल के लिए आपको अल्फाज देता चला जाएगा, ट्यून आपको दे देगा। लेकिन कब? जब रूह कुछ में दुआ करेंगे। फिर आपको मेरे ख्याल में ये कोई नहीं कहेगा ये कैसी आपने तरतीब लगाई है, या कैसा सुर है, या लय कैसी है, या तर्ज कैसी है। उसकी अपनी तर्ज होगी। इसमें खात में लिखा रूहानी गजलें, मज़ामीर
اور گیت گاتے بجاتے رہا کرو. روحانی غزلیں جو ہیں یہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی, ملیں گی آپ. یہ اسی ٹائم آپ کو دے گا. جو کچھ خدا کے جلال کے لیے ہوگا, جو کچھ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوگی, وہ ہم نہیں بول سکتے. رول کچھ تھرو یو, آپ کے وسیلہ سے وہ الفاظ بولنا شروع کر دے گا, خدا کے نام کو جلال ملے گا. یہ ہے رول کچھ میں دعا کرنا. تو جتنا آپ ڈیپر چلے جائیں گے, جتنا آپ گہرائی میں جاتے جائیں گے, آپ کی روح تازہ ہوتی چلی جائے گی, آپ کی روحانی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی, آپ اسپرچول ریلم میں اترتے چلے جائیں گے. اور جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے اس کے لیے روحانی جو ریلم کا گیٹ کھل جاتا ہے. روحانی فضا میں یا ریلم میں وہ انٹر شخص ہو جاتا ہے. ویسے ہم دنیا میں رہتے ہیں, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو غیر زبانوں میں دعا کرے گا روحانی ریلم کے لیے, اس کے لیے دروازہ کھلتا چلا جائے گا. آپ ایک اور دنیا میں, اس دنیا میں رہتے ہوئے انٹر ہو جائیں گے. یہ ایماندار شخص کو استحقاق ہے. جسمانی دنیا میں رہتے ہوئے روحانی دنیا میں انٹر ہو جائیں گے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس لیے جتنا شخص روح میں دعا کرتا چلے گا وہ ڈیپر ہوتا چلا جائے گا. جتنا وہ شخص گہرا ہوتا چلا جائے گا, روحانی عالم کی بلیسنگ اس کے سامنے اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, اور وہ شخص خدا کے ساتھ اس کی روح ملتی چلی جائے گی. اگر اسی جھگڑے میں رہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے نہیں, کبھی آپ ساری زندگی گہرے میں نہیں جا سکتے, ڈیپ نہیں جا سکتے, رول کچھ کی بلیسنگ سے بھر نہیں سکتے, محسوس نہیں ہو سکتے. یہ بلیسنگ ایماندار شخص کے لیے تاکہ ہم روح میں انجوائے کریں, روح میں شادمان ہوں. آپ روح میں ڈیپر چلے جائیں گے, آپ کی جو ٹینشن ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی, ڈپریشن کم ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ آپ ایسی دنیا میں جہاں شادمانی ہے, ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں خوشی ہے, ایسی دنیا میں رہتے ہیں چلے جائیں جہاں افسردگی نہیں ہے. آپ کا جو دل ہے ریفریش ہوتا چلا جائے گا. اس لیے جو شخص روح میں دعا کرے گا وہ ڈیپ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے. لکھا ہے عید پینتیکوست کے دن کیا ہوا, 16 کسی پھٹی زبانیں ان کو دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہر گئی, اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے جیسے رول قدس نے انہیں بولنے کی طاقت, جو کچھ وہ رول قدس ان کو بولنے کے لیے دے گا وہی بولیں گے. کدی کدی کہا چاندی لفظ بولتا کد وعدہ ہی نہیں پیا یا وعد ہی نہیں پیا. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن جیسا رول قدس آپ کو دے, کیونکہ آپ نہیں بول سکتے. پاک روح نے آپ کو کیا طاقت بخشی ہے, کتنا آپ نے اپنے آپ اس کے سپرد کر دیا, اس کے حوالے کر دیا ہے, اسی قدر وہ آپ کو یوز کرے گا, آپ کو بلیس کرے گا, آپ کی بلیسنگ آپ کی زندگی میں جاری کر دے گا جتنا آپ اس کے حوالے کر دیں گے. تو جتنا آپ, میں کہوں گا اس کو اپنے لفظوں میں, جتنے معصوم بن کے اپنے آپ کو خدا کے پاک کے حوالے کر دیں گے آپ کی بلیسنگ اتنی بڑھ جائے گی. جتنے شعار بن کے کریں گے پاک روح آپ کو ٹچ نہیں کرے گا. کبھی کبھی کہتے ہیں مجھے بڑا پتہ ہے, مجھے سب کچھ آتا ہے. روح القدس کی حضوری میں اس کے سپرد اپنے آپ کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کے سپرد کر دیں, آپ کو تجربہ ہوگا. جس قدر آپ سپرد کریں گے اسی قدر آپ کو تجربہ ہوگا. مجھے پتہ ایک دفعہ میں دعا کر رہا تھا تو سامنے 2 لائنیں تھیں, تو میرے دعا میں آ رہا تھا یہ بار بار اس کے لیے دعا کریں, اس کو غیر زبان کا مسئلہ. وہ نیا میرا تجربہ تھا شروع میں خدمت میں. میں نے کہا نہیں, اگر نہیں ہوا تو بڑی شرمندگی ہوگی. پھر پاک مجھے سٹریس کر رہا ہے بار بار, اس کی دعا کریں, اس کو پاک کا بات بس. میں نے کہا نہیں, میں نہیں کروں. تو 10 منٹ میں خود سے لڑتا رہا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, میں پاک روح
تو میں نے کہا میں کرتا ہوں دعا. اس بہن سے میں نے کہا میں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے, تیار ہیں آپ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. بلکہ 2-3 تھے. جو ہی میں نے ابھی دعا شروع کی سارے وہ غیر زبانیں بولنا شروع. ہاللیلویا. جتنا آپ اپنے کو ریلیز کریں گے, پاک کو کتابیں کریں گے, اتنا ہی آپ روح القدس سے بھرتے چلے جائیں. ہاللیلویا. آئیں پاک کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اس کے بغیر کوئی بھی ایماندار کسی بھی طرح روح میں آگے نہیں بڑھ. جسمانی طور پر عالم بن سکتا ہے لیکن ڈیپر نہیں جا سکتا. وہ شخص گہرے میں جانا روح القدس کے بغیر ناممکن ہے. اس لیے ایمان سے اس کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں. ایمان سے اس کو قبول کریں, اپنے آپ کو ریلیز کریں, آزاد کریں, اس کے سپرد کر دیں. آپ کی زندگی میں خدا بڑے عجیب کام کرنا شروع کر. اس لیے یسوع مسیح نے بھی کہا ایمان سے کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. یسوع مسیح نے کہا میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز, میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز. جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے میں اس میں قائم, اور وہ نظر نہیں آتا لیکن ہم قائم ہوتے ہیں, خدا کے میز پر آتے ہیں. یہ ہے ڈیپ جانا. جتنا ہم یسوع مسیح کی قربانی کو ڈیپلی سمجھیں گے اتنا ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. پترس رسول سے اور باقی رسولوں سے یسوع مسیح نے پوچھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. انہیں کو کوئی ایلیا کہتا ہے, کوئی نبی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ پترس رسول نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع مسیح نے کہا یہ خون اور گوشت نے نہیں بات کہی بلکہ خدا کے روح نے تجھ میں ہو کر کہی. اس کو اس قدر یسوع مسیح کی انڈرسٹینڈنگ مل گئی. کوئی نبی مانتا ہے, کوئی ایلیا مانتا ہے, اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح. جب ہم ڈیپر جائیں گے ہمیں یسوع مسیح کی میز پر یسوع مسیح کھڑا نظر آئے گا, اس کی قربانی کی اہمیت نظر آئے گی, اس کی ضیافت سے انجوائے کریں, اس کے ساتھ فیلوشپ کرنے سے ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور ترقی کرتے چلے جائیں گے. اس لیے جتنا کوئی شخص ڈیپر جائے گا اسی قدر وہ بابرکت ہوتا چلا جائے گا. آئیں سارے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں, دعا کر